الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ 80 سے 85% عورتیں لیکوریا کا شکار ہیں۔ بہت سارے نسخہ جات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، فیس بک بھرا پڑا ہے، ٹویٹر، انسٹاگرام اور حکماء کے واٹس ایپ گروپ بھرے پڑے ہیں لیکوریا کے نسخوں سے، لیکن عورتوں کی شکایت کم نہیں ہو رہی۔ عورتیں اسی طریقے سے شکایت کرتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، وہ ہاتھ دکھاتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا لیکوریا بند نہیں۔ آج میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت پیش۔ اس وقت جو ہماری غذائیں، خوراکیں، ماحول اور آرام طلبی اور ایک غیر فطری انداز میں جینے کا جو سلیقہ ہم نے اپنا لیا ہے، اس میں لیکوریا نہیں۔ لیکوریا ان عورتوں کو ہوتا تھا جو گھی، دودھ اور دیسی غذائیں کثرت سے استعمال کرتے۔ لیکوریا اعصابی رطوبتیں ہوتی ہیں، لیکوریا اعصابی رطوبتیں ہوتی ہیں۔ جب رات کے وقت گھروں میں دودھ ملتا تھا، مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہماری والدہ محترمہ اللہ غنی کی رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، سچی بات یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وگرنہ نہ میں آپ سے مخاطب ہوتا، نہ آپ میری باتیں سنتے، اور نہ اللہ اس انعام سے نوازتا۔ یہ میرے والدین کی ایک شفقت ہے، اور وہ والدہ ان پڑھ تھی، والد صاحب واجبی سے پڑھے تھے، ہل چلاتے تھے، زمیندارہ کرتے تھے، اور بس ایسا ہی تھا، لیکن انہوں نے مجھے پڑھایا اور جی بھر کے پڑھایا۔ جب میں گھر جاتا تھا نا، تو میری دادی مرحومہ اللہ غنی کی رحمت فرمائے، وہ مجھے نہ بلا لیا کرتی تھی۔ اس وقت نہ بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے، بہت کم بچے تھے اپنے پورے علاقے میں، یا ہماری جو بستی تھی اس میں سب سے پہلا حافظ الحمدللہ اللہ نے مجھے بنایا۔ اس کے بعد مولوی، پھر ہمارے شاگرد تو اب تو ایسا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں 4 حافظ موجود ہیں، اس وقت بہت کم تھے۔ علاقے میں لاؤبالی پن کی وجہ سے، کثرت مطالعہ کی وجہ سے، اور اللہ نے ایک ذہن بھی رسا دیا تھا، اس سے ایک نا خاص ایک ماحول تھا، لوگ اعتبار کرتے تھے۔ میری دادی مرحومہ نے مجھے بلا لیا کرتی تھی، بوڑھی تھی، وہ مجھ سے نا کلمے سنا کرتی، مجھ سے صورتیں سنا کرتی، مجھ سے باتیں کیا کرتی۔ وہ کہتی کہ بیٹا اب ادھر آ۔ وہ نا ان کا کچھ ذائقے کا لیول الگ تھا، وہ نا اپنے لیے علیحدہ سے وہ بنایا کرتی تھیں۔ گھی گھر میں دودھ ہوتا تھا، وہ اپنے لیے رڑک کر الگ سے وہ مکھن تیار کرتی تھی، مکھنی کہتے تھے، ہماری زبان میں نونی کہتے ہیں اسے۔ جب میں آتا تو اس سے نا وہ نکال کے مجھے روٹی پر رکھ کے دیتی کہ بیٹا یہ کھا لے، کافی زیادہ زیادہ دیتی۔ میں کہتا دادی یہ کیوں کرتی ہے؟ بوڑھی ماں کہتے تھے ہم۔ تو وہ کہتے تھے بیٹا جب میں مر جاؤں گی نا تو میرے لیے دعا کرنا۔ کیا کہتی تھی؟ جب میں مر جاؤں گی تو میرے لیے دعا کرنا، مجھے امید ہے تمہیں لیے دعا کرے گا۔ میری ماں بھی یہی کہا کرتی تھی۔ آج وہ دونوں دنیا میں موجود نہیں، لیکن بہرحال مجھ سے امید ہے کہ ان کی جو شفقتیں اور ان کی جو مہربانیاں تھی، وہ میری زندگی کا سہارا تھی، ان کی دعائیں تھی۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ ہماری والدہ رات کے وقت تمام بھائیوں کو ایک ایک کٹورا دودھ کا دیا کرتی تھی۔ صبح سالن ایک دفعہ پکتا تھا 24 گھنٹے میں، وہ بھی پچھلے ٹائم، اور پہلے ٹائم جو ہے نا وہ گھی مکھن سے روٹی چپڑے اور اس میں چٹنی رکھی، اور لسی سے جو اسے مکھن نکالنے کے بعد چاٹی کی لسی بنتی تھی، اس سے ہم کھانا دوپہر کو بھی کھا لیا کرتے تھے ساری چیز۔ تو ایسی عورتیں جو گھی، دودھ اور لسی
استعمال کرتی ہیں انہیں لکوریا ہوتا تھا، کیونکہ کثرت سے رطوبتیں پیدا ہوتی تھی تو ان میں عصابیت پیدا ہو جاتی۔ اب ہماری خوراکوں میں وہ چیز نہیں رہی، آرٹیفیشل ہم نے چیزیں کھانی ہیں، بازار سے لے کر کھانی ہیں، برگر شوار میں، اور کہیں یہ اسپائسی چیزیں، کہیں یہ 2 نمبر قسم کی اشیاء، اور ہر چیز میں ملاوٹ، آٹے سے کہیں سوجی نکل رہی ہے، کہیں چوکر نکل رہا ہے، کہیں میدا نکل رہا ہے، وہ ربڑ ہمیں ملتی ہے۔ تو اس میں جو عورتوں کو جو لکوریا ہے نا، یہ عصبیت کا نتیجہ۔ اب عصبیت شاذ و نادر ہی ہے کسی میں۔ حکیم یاسین مرحوم اللہ غری کی رحمت فرمائے، میں ان کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا وہ کہنے لگے کہ خوش قسمت ہے وہ جس سے آج کل لکوریا ہو جائے۔ اب پھر یہ کیا ہے؟ عورت کس چیز کی شکایت کرتی ہے؟ بھائی یہ سوزش رحم ہے۔ جب کسی جگہ پر سوزش ہو جاتی ہے تو قدرت اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے باہر رطوبتیں پیدا کرتی ہے۔ نلوں میں جب سوزش ہوتی ہے اور ماہواری میں پرابلم ہوتی ہے تو وہاں سے جو رطوبت پیدا ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے خارج تو ہونا ہے، اسے لکوریا کہتے ہیں۔ حکیم لوگ کہیں سپاری پاک دے رہے ہیں، کہیں ماجو دے رہے ہیں، کہیں مائیں دے رہے ہیں، کہیں ترفلا دے رہے ہیں، کہیں کچھ دے رہے ہیں، کہیں کچھ دے رہے ہیں، لیکن جب تک وہ بچیاں یا عورتیں وہ نسخہ استعمال کرتی ہیں اس وقت تک انہیں فائدہ رہتا ہے۔ جب وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی تیزی سے جو ہے نا وہ شامل ہونا شروع۔ بھائی آپ بجائے ان رطوبتوں کو روکنے کے، ڈکا لگانے کے، آپ ایسے کریں ان کی پیدائش بند کر دیں۔ پیدائش بند جب ہوگی کہ جب آپ عصبیت پیدا کریں گے، جو رحم میں سوزش ہو رہی ہے، جو یہ جلن ہے، جو یہ دردیں ہیں، یہ جب کم ہوں گی تو پھر جب سبب ختم ہو جائے گا تو رطوبتیں بھی بننا بند ہو جائیں گی۔ جب ماہواری کا درد ختم ہو گیا، نلوں کا درد ختم ہو گیا، رحم کا درد ختم ہو گیا، اور یہ چیزیں جب ختم ہو گئی تو ویسے ہی جو ہے نا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم لوگ اس سبب کو، اس علامت کو روکتے ہیں، ہم بیماری کا علاج نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے سپاری پاک دینے کے، آپ کوئی مغلظات دینے کے یا کچھ، بھائی آپ ہلدی سونف ملٹھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ مناسب انداز میں ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کو جریان ہو یا عورتوں کو لکوریا کی صورت ہو تو اس میں ایک چیز میں نے آزمائی ہے، وہ ہے بھوپلی۔ یہ سکرین پر میں اس کی تصویر بھی دے دوں گا۔ یہ ایک جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے نا، یہ برساتی پانی، کلری زمینوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ کرنڈ بھی کہتے ہیں، بھوپلی بھی کہتے ہیں۔ اس کا سفوف بہترین چیز ہوتا ہے کمر درد میں، نلوں کے درد میں، اور جو یہ عضلاتی قسم، یہ جو غدی قسم کی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہارمونس کی خرابی میں یہ بہترین کام دیتا ہے۔ آپ ایک وقت ہلدی سونف ملٹھی دھنیا دے دیں، ایک وقت جو ہے نا وہ میں ایک کالی دوا بناتا ہوں جس میں ترفلا ہے، اور مجیٹ ہے، اور پتری فولاد ہے، اور فلفل دراس ہے۔ یہ میں اکثر اپنا نسخہ میں اس سکرین پر بھی دے دوں گا، وہ میں بنا کر صبح کے وقت میں مناسب انداز میں انہیں دیتا ہوں۔ تو اس سے جو ان کے جسم کی دردیں ہوتی ہیں، ہڈیاں تک درد کرتی ہیں، اس سے انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے، نیا خون پیدا ہوتا ہے، مردہ چہروں پر دوبارہ سے رونق شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ لکوریا بند نہیں ہوتا، بھائی وہ لکوریا ہے ہی نہیں۔ آج سے دیکھیں، ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، حکیم اجمل صاحب نے یہ لکھا، اللہ غری کی رحمت فرمایا، حکیم غلام نبی صاحب نے یہ لکھا، حکیم سویدہ نے یہ لکھا، کرشی نے یہ لکھا، اور فلاں نے یہ لکھا، اور حکیم نابینا صاحب کی یہ رائے تھی، اور بھائی بھیروی صاحب نے یہ چیز تجویز، بھائی انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نور الدین بھیروی جو قادیانی اس کا یہ اس کا جو خلیفہ بنا تھا،
یہ بہت ماہر گزرا ہے، اس کی بیاج ہے ابھی وہ ساری چیزیں، نور الدین بھیروی قادیانی. تو اس کی بھی جو وہ تجویز تھی بہت ٹھیک تھی. اپنا دیکھیے فن کے لحاظ سے جو اس کا فن ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. ہم مسلمانوں کی عجیب چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب کسی چیز پہ عقیدت لاتے ہیں تو وہ غیر ضروری چیزیں بھی اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. دیکھیں بھیروی صاحب اپنی زندگی میں اپنے فن میں مکمل تھے، اور ان کی رائے اور ان کی حکمت میں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں جس درجے پر وہ تھے. عقائد ہے، اس کے نظریات تھے، اس کے ساتھ گئے، وہ جہنم میں گیا، جہاں بھی گیا، قبر میں گیا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ہم نے طب کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو ان کی ہو گئی. اس کے بعد شریفی خاندان ہے، اس کے بعد پھر اور بہت سارے ہیں، ابو علی سینا، راسی ہو گیا، داؤد انتاقی. بھائی ان کے زمانے میں جو کھائے جاتے تھے، مکئی کھائی جاتی تھی، باجرہ کھایا جاتا تھا، گھی دودھ تھا، اس کے بعد ساری چیزیں تھی. انہوں نے جو وہ کام کیے تھے وہ اپنی ان علامات کی بنیاد پہ کیے تھے جو اس وقت غذائیں تھی. اب ہماری غذائیں بدل چکی ہے، ہمارے مزاجوں میں جو آج کا خرد و نوش کا انتظام ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے. اب جو حکیم اجمل خان جو صبح کے وقت میں وہ تاسا روٹی مکھن سے کھاتے تھے، رات کی بسی ہوئی روٹی پر مکھن ڈال کر وہ کھاتے تھے، گھی شکر کھاتے تھے، گڑ کا استعمال تھا، گنے کھاتے تھے، اپنے کھیتوں میں بغیر سپرے کے گونگلو، گاجر، مولیاں، شلجم یہ چیزیں کھاتے تھے، فصل سے گنا توڑ کر کھاتے. اب تو ہماری سبزیاں ہی اتنی اس میں سپرے ہوتی ہے، اتنا حجم، تو اگر اس کو ناپا جائے، تناسب نکالا جائے تو اس میں 50 سے 70% تک سپرے ہوتی ہے. تو وہ بھائی ان کی جو تجویز تھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ اپنی مناسبت سے تھی. ہماری جو تجویز ہے آج کے مناسبت سے ہونی چاہیے. تو اس لیے آج اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، صبح کے وقت میں وہ ترفلا والا وہ چیز دیں، اسے ہم کالی دوا بولتے ہیں. دوپہر کو آپ دوپہر کو آپ یہ جو ہلدی، سونف، ملٹھی، دھنیا والا مرکب دیں. اگر اس میں ہلکی سی تال مکھانا کی مقدار ملا لیں، یا بیج بند ملا لیں، اور یا پھر بھنگ سوکھی ہوئی وہ کچھ مقدار میں ملا لیں، وہ بھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس سے دردیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اور جسم میں بھی نشاط پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں ان کی بھوک بند ہوتی ہے، کھانے کو جی نہیں کرتا، وہ بھی ٹھیک ہونے لگ جاتی، انہیں نیند بھی ٹھیک آتی ہے. یہ میں نشے کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں دوا کے طور پر کہہ رہا ہوں. میں استعمال کرتا ہوں لیکن نشے کے طور پر نہیں. میں اتنی مقدار میں جو اس کی ضرورت کو پورا کرے، وہ جزوِ نسخہ ہے. اور شام کے وقت میں آپ بھوپلی اور تال مکھانا، بیج بند، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. یا آپ وہ کیا اسے بولتے ہیں، اسگند بھی دے سکتے ہیں. اس میں آپ تھوڑا سا یہ سورنجا شری ہیں، اس کا بھی آپ مرکب بنا کر دے سکتے ہیں. بہترین قسم کا فائدہ ہوگا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو چیزیں بلڈ پریشر لو کرتی ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا یہ ہلدی، سونف، ملٹھی، دھنیا، یہ بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے، اعتدال پہ لے کے آتا. ہائی بلڈ پریشر میں یہ تریاقی صفت دوا ہے. اور اسی طریقے سے آپ جیسے اسرول کا نسخہ ہو گیا، یا کافور ہے، یا جس میں ٹھنڈی دوائیں ہیں، یعنی کثرت سے رطوبتیں ہیں، وہ رات کے وقت کبھی مت دیں. کیونکہ رات کے وقت میں آدمی کا ویسے ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. یہ جو بلڈ پریشر کی یعنی ٹھنڈی دوائیں ہیں جن سے لو ہوتا ہے، ان کو آپ دوپہر کے وقت استعمال کریں. اس میں ہل جل ہوتی ہے، کچھ حرکات و سکنات ہوتی ہیں، انسان اپنی ضروریات کے لیے ہل جل کرتا ہے، بولتا بتلاتا ہے، اور تو اس میں جسم اس سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے. لیکن رات کے وقت میں جیسے بیلا ڈونا ہو گیا، یا جس میں کیا بولتے ہیں اسے، میٹھا تیلیا کا، اور یا دھنیے کا، یا کافور کا، جو یہ چیز سے ہوتی ہے رات کے وقت میں مت. اور ایک اور ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بھی آدمی ہے، اگر آپ اسے اعصابیت والی دوائیاں دے رہے ہیں اور کثرت سے وہ چیز دے رہے ہیں، اس کی پوٹنسیا ہائی کر دیتے ہیں،
تو ایک وقت میں اسے عضلاتی دوا ضرور دیں تاکہ اس کے عضلات کام کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ عضلات کام کرنا چھوڑ جائے, وہ بے جان ہو کے پڑ جائے, اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تجربات سے سامنے آتی ہیں, لوگ اسے شیئر بھی کرتے ہیں, تجربہ بھی کرتے ہیں. تو بھائی آج کی جو ہماری کلاس تھی کہ لوگ عورتوں کو لکوریا ہوتا ہے اور وہ بند کیوں نہیں ہوتا, ہم نے بتایا آج کل لکوریا نہیں ہوتا, یہ سوزش رحم ہوتا ہے. اور اس سوزش رحم کو آپ اعصابیت پیدا کر کے اور اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی چیزیں دے کر اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ یہ جو کسٹرائل ہوتا ہے اس کی مالش آپ زیر ناف کر سکتے ہیں, اور جہاں درد ہو, جہاں التہاب ہو, وہاں پر اس کی مالش بہترین کام دیتی ہے. کمر میں ہو, نلوں میں ہو, پیڑوں پر ہو, جہاں بھی ہو. تو یہ چیزیں کچھ ایسی تھی. ہماری کلاس میں بچیاں بھی ہیں, ان کی بھی ضرورتیں ہیں, اور بچے بھی ہیں. جب یہ حکامات جو ہیں جب معاشرے میں جائیں گے, اگر آج شرمائیں گے تو ان مریضوں کو کیا منہ دکھائیں گے جن سے آپ نے فیس بھی لینی ہے, جن سے آپ نے پیسے بھی لینے ہیں, اور جن کی بنیاد پر آپ کا کاروبار چلے گا. تو اس لیے شرم حیا اپنی جگہ پر, لیکن جو ضرورتیں ہیں وہ تو ہمیں دیکھنا پڑیں گی. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے لیے نافع بنائے, اور ہمیں لوگوں کے لیے ایسا بنا دے کہ کم از کم ہم پیسہ لیں. میں اس سے انکار نہیں کرتا, آپ حق الخدمت لیں. آپ نے ظاہر ہے کہ جب گائے گھاس سے پیار کرے گی تو کھائے گی کیا, لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ کسی سے پیسہ لیں یا جتنی آپ سے امید ان لوگوں کی وابستہ ہو, یا جو آپ کر سکتے ہیں ان سے دریغ مت کیجیے گا. روزی رساں اللہ کی ذات ہے, اس روزی رسانی کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں. لیکن آپ سے اس بارے میں پوچھنی ہوگی آپ کتنے امیر ہیں, غریب ہیں. آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر آدمی دوسرے کو کہتا, اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یوں ہو جاتا, میرے ساتھ یوں نہ ہوتا تو میں یوں کر دیتا, اگر ایسا نہ ہوتا تو اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. نہیں بھائی, یہ تو ہماری بہانے بازیاں ہیں, اور فرض سے آنکھیں چرانے والی باتیں ہیں. کسی سے کسی کا کچھ نہیں پوچھا جائے گا. جس سے بھی پوچھا جائے گا اس سے یہ پوچھا جائے گا تو کیا کر کے آیا ہے. جو تجھے نعمت دی تھی, جو ذمہ داری دی تھی, جو تجھے فن و ہنر دیا تھا, جو علم و عمل دیا تھا, اس کو آپ نے کس انداز میں کس نیک نیتی سے نبھایا ہے. بس جب یہ آپ پوچھ لیں گے تو اس کے بعد اپنے آپ کو آپ کبھی کبھی بیٹھ بھی جایا کریں اور یہ پوچھا کریں, اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے ہزاروں لوگوں سے بہتر علم دیا تھا, تجھے فیسلٹیٹ کیا تھا, تجھے سہولتیں دی تھیں, تجھے ایک انفرادیت دی تھی, کیا تو نے خلق خدا کے ساتھ اس خاصیت کو اور اس اہمیت کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے کر دیا؟ اگر اللہ کو کوئی معقول جواب دے سکے تو پھر جو چاہے آپ کریں, اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ایسا کام کریں جس کا آپ جواب دے سکے. وما علینا الا البلاغ.